میں دلہن بنی اس کمرے میں بیٹھی تھی۔ میرا کچھ دیر بعد نکاح ہو رہا تھا۔ میرے دماغ میں اپنی بیٹیوں کی فکر سوار تھی۔ ویسے تو میں گھر سے آتے ہوئے اپنی بیٹیوں کو کھانا بنا کر دے کر آئی تھی۔ میری بڑی بیٹی اب 14 برس کی ہو چکی تھی اور وہ گھر کا کام کاج کر لیتی تھی۔ جب بھی میں 3 روز کے لیے گھر سے غائب ہوتی، بیٹی کو سمجھا دیتی، وہ گھر کا سارا کام سنبھال لیتی اور اپنی چھوٹی دونوں بہنوں کو کھانا وغیرہ بھی بنا کر دیتی تھی۔ مگر میں ماں تھی، فطری طور پر میرے دماغ پر پھر بھی ان کی فکر سوار رہتی۔ میرا وہ مسلسل ہر دوسرے ماہ 3 روز کے لیے گھر سے غائب ہونا میرے ارد گرد والوں کو اور بچوں کو ٹھٹکا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ لوگ چونک کر اس معاملے میں دخل دیتے، میں یہ سب کام چھوڑ دینا چاہتی تھی۔ آج میں آخری بار نکاح کے لیے آئی ہوئی تھی۔ میرا نکاح ایک بوڑھے مرد کے ساتھ ہو رہا تھا جس کی عمر 70 سال کے قریب تھی۔ میں نے اس مرد کو کبھی نہیں دیکھا۔ رازداری سے ہمارا نکاح کروانے والے ایجنٹ نے مجھے اس بوڑھے کے بارے میں تفصیلات بتائی۔ فون پر کہنے لگا، بوڑھا 6 روز کے لیے 6 لاکھ دینے کو تیار ہے، بس اسے ایک صحت مند اور توانا عورت کی ضرورت ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس بوڑھے کی کیا مجبوری تھی، وہ کیوں عارضی نکاح کرنا چاہتا تھا، مگر یہ نکاح میری اشد ضرورت تھی۔ 6 لاکھ کا سن کر میں فوراً نکاح کے لیے تیار ہو گئی۔ میں اب ویسے بھی کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر کے گھر کو چلانا چاہتی تھی اور ہر دوسرے تیسرے ماہ پیسہ کمانے کے لیے کسی انجان مرد کے ساتھ 3 دن کا نکاح کرنا اب میرے لیے بھی مشکل ہو رہا تھا۔ میں اپنے مرحوم شوہر سے وفاداری کا ہر وقت دعویٰ کرتی تھی۔ اس کی موت کے بعد دوسری شادی نہیں کی اور اپنی 3 معصوم بچیوں کو بھی تنہا پالا تھا، مگر دوسری جانب میں اتنی مشکل کا شکار ہو چکی تھی کہ پیسہ کمانے کے لیے ایک تو کیا نہ جانے کتنے انجان مردوں کے ساتھ نکاح کر کے میں اپنے مرحوم شوہر سے بھی بے وفائی کر رہی تھی، بلکہ خود میرا دل مردہ ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے ہر قسم کے مردوں کو برداشت کرنا پڑتا تھا۔ 3 روز کے لیے مجھے اپنے نکاح میں دینے والے مرد، چند مرد تو ایسے بھی تھے جن کی دی گئی تذلیل مجھے نہیں بھولتی تھی۔ میں نہایت خوبصورت عورت تھی، دیکھنے میں بالکل جوان اور اپنی عمر سے کئی چھوٹی لگتی تھی۔ کوئی مجھے دیکھ کر کہہ نہیں سکتا تھا کہ میں 40 برس کی ہوں۔ میں اب بھی چاہتی تو کسی مرد سے شادی کر کے عزت سے اپنا گھر بسا سکتی تھی، مگر میں کسی مرد سے ساری عمر کے لیے جڑنا نہیں چاہتی تھی۔ مجبوراً میں نے یہ راستہ اختیار کیا، مگر میں اب بہت تھک چکی تھی۔ اس بوڑھے کے بارے میں سنا تو یہی سوچ کر چلی آئی کہ 6 لاکھ ایک ساتھ مل جانے پر کمائی کا کوئی مستقل انتظام کر لوں گی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری یہ آخری کوشش میری سنگین غلطی ثابت ہونے والی ہے۔ میں شروع میں اتنی مجبور ہونے کے باوجود بھی بہت محتاط رہی۔ ہر بار نکاح کرنے سے پہلے مرد کے بارے میں اچھے سے جان بین کر لیتی تھی، مگر اس بار ڈھیروں پیسہ کمانے اور جلد بازی کے چکر میں نے بوڑھے کے بارے میں کوئی بھی معلومات حاصل نہ کی اور اس بات کو سنتے ہی اگلے روز میں یہاں آ گئی۔ میں نکاح ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں بہت الجھی ہوئی تھی۔ اس بار 3 دن کی بجائے 6 روز کی بات ہوئی تھی۔ میری بڑی بیٹی بہت کم اور سر جھکا کر رہنے والی بچی تھی، مگر چھوٹی دونوں کو اب میرا 3 دن گھر سے باہر رہنا کھٹکنے لگا تھا۔ وہ مجھ سے سوال کرنے لگتیں اور ناگواری کا اظہار کرتیں۔ میں جانتی تھی بچیاں اسکول جانے والی ہو گئی ہیں، ان کی عمر بڑھ چکی تھی۔ میرا 3 دن کے لیے غائب ہو جانا میری بیٹیوں کو شک میں مبتلا کر رہا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ میں کسی ناجائز کام میں مبتلا ہوں، کیونکہ میں نے اپنی بیٹیوں کو کبھی حقیقت نہیں بتائی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ نکاح متاع حلال عمل نہیں ہے۔ پہلے سے متعین مدت طے کر کے کیا جانے والا نکاح سراسر ناجائز ہوتا ہے، اور نکاح متاع میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ وقت مقرر کر لیا جاتا ہے اور اس مقررہ وقت پر خود بخود طلاق ہو جاتی ہے۔ نکاح متعہ کو اسلام سے قبل جائز نکاح مانا جاتا ہے، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر اس نکاح کو ناجائز اور قیامت تک حرام قرار دے دیا تھا۔ اپنے دل کی تسکین اور خود کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے میں نکاح متاع کرتی تھی،
مگر میرے دل کے اندر کہیں یہ خیال اکثر سر اٹھاتا تھا کہ میں نکاح کے نام پر وہی گناہ کر رہی ہوں جس گناہ سے بچنے کے لیے میں خود کو ہر بار 3 روز کے لیے ایک انجان مرد کے ساتھ باندھ لیتی تھی۔ میرے حالات میری نظر میں اتنے برے تھے کہ میرے پاس نکاح متاع سے پیسہ کمانے کے علاوہ اور کوئی رستہ نہ تھا، مگر یہ خود کو بری کرنے کی کوئی معقول دلیل نہیں تھی۔ میری بیٹیاں ذہین اور آج کے دور کی لڑکیاں تھیں۔ اگر میں انہیں اس نکاح کے بارے میں بتا بھی دیتی تو وہ اس پر سوال اٹھاتی، جو کام ناجائز ہو اسے چاہے جس مجبوری میں بھی کیا جائے وہ ناجائز ہی رہتا ہے۔ اسی لیے میں کبھی چاہ کر بھی اپنی بیٹیوں کو یہ سچ نہیں بتا پائی کہ میں ناجائز تعلقات نہیں بناتی، بلکہ انجان مردوں کے ساتھ 3 راتوں کے گزارنے کے لیے نکاح متع کرتی ہوں۔ دوسرے الفاظ میں یہ بھی جسم فروشی ہے، اور یہی بات مجھے زبان بند رکھنے پر اکساتی تھی۔ حالانکہ میں اپنی بیٹیوں کی آنکھوں میں اپنے لیے اب شک دیکھ چکی تھی۔ میں انہی سوچوں میں پریشان اور گمسم سی بیٹھی تھی کہ نکاح کروانے والے مرد نے مجھے بلایا۔ میں سر جھٹک کر اس کے بلاوے پر اٹھ کر چلی گئی۔ نکاح ہوا تو معاہدے کے عین مطابق 6 لاکھ کی رقم طے پائی۔ میں نے نکاح ہوتے ہی طویل گہرا سانس بھرا۔ پہلی بار 3 کی بجائے مجھے 6 روز کے لیے ایک انجان مرد کے پاس رہنا تھا، اور مرد بھی ایسا کہ جس کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ میں نے نکاح کے دوران بھی اپنے ہونے والے شوہر کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ مجھے کون سا ساری عمر اس کے ساتھ رہنا تھا؟ میرے لیے دلچسپی تو ان پیسوں میں تھی جو مجھے مل چکے تھے۔ نکاح کی مدت طے پا چکی تھی۔ 6 روز کے بعد میں اس بوڑھے سے آزاد ہو جاتی، تب میں اپنے گھر جا سکتی تھی۔ میں اس وقت سے پہلے آزادی کا سوچتے ہوئے مطلوبہ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ جب توجہ دی تو ٹھٹک گئی۔ گاڑی میں کوئی جوان لڑکا موجود تھا۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ اس بوڑھے کا ڈرائیور ہے۔ کہنے لگا، مالک تو نکاح ہوتے ہی دوسری گاڑی میں گھر کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ میں آپ کو گھر تک پہنچاؤں۔ میں حیران ہو گئی۔ مجھے ہمیشہ مرد خود لے کر جاتے تھے، اور زیادہ تر گھر لے جانے کی بجائے کسی ہوٹل یا عارضی ٹھکانے کا انتخاب کرتے۔ اس بوڑھے نے تو مجھے اپنے ساتھ لے جانا گوارا نہیں کیا۔ اس کا ڈرائیور مجھے گاڑی میں گھر لے گیا۔ مجھے نکاح کے بعد پہلی بار تب بوڑھے کی حرکت کھٹکنے پر مجبور کر گئی، مگر میں نے یہ سوچ کر توجہ نہیں دی کہ امیر مرد کے لیے یقیناً مجھ جیسی عورت کو اپنے شانہ بشانہ لے کر گھر تک جانا آسان نہیں ہوگا۔ پہلی بار میرے دماغ نے یہ سوال اٹھایا کہ آخر بوڑھے نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ اگر اسے باقی مردوں کی طرح وقت گزاری اور تسکین چاہیے ہوتی تو یقیناً وہ مجھے کسی ہوٹل میں لے جاتا، چند روز گزارنے کے بعد چھوڑ کر چلا جاتا، مگر اس کا ڈرائیور اونچے باعزت طریقے سے گھر پہنچا گیا۔ میں اس عالی شان گھر میں داخل ہوئی تو ایک اور ملازمہ نے مجھے رستہ دکھایا اور ایک کمرے تک پہنچایا۔ میں ہر دوسرے قدم پر حیران ہو رہی تھی۔ مجھے وہاں کے ملازمین ایسے احترام دے رہے تھے جیسے میں اس گھر کی مالکن ہوں۔ میں یہ سب سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے اس عزت و احترام کو زیادہ توجہ نہیں دی، کیونکہ میں اس گھر میں چند روز کے لیے آئی تھی۔ مجھے واپس لوٹ جانا تھا۔ مگر کمرے میں داخل ہوتے ہی میری نظر سامنے موجود اس شخص پر پڑی تو ایک لمحے کے لیے میری آنکھیں پھٹنے والی ہو گئیں۔ وہ نہایت بوڑھا اور بدصورت مرد تھا۔ اس کے چہرے پر چچک کے نشانات تھے۔ ایک کے بعد دوسری نظر اس کے چہرے پر ڈالنا مشکل تھی۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے لرز گیا۔ کمرے میں صرف بوڑھا موجود تھا، جس کا صاف مطلب تھا کہ میں اسی کے نکاح میں آئی تھی۔ مجھے اب اس کے سامنے نہ آنے کی حرکت سمجھ آئی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اسے دیکھ کر خوف کا شکار ہو جاؤں۔ بوڑھے نے مجھے بیٹھنے کا کہا تو میں حواس بافتہ سے سر جھکا کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ میرا یہ سوچ سوچ کر دماغ خالی ہونے لگا کہ مجھے 6 روز اس بوڑھے کے ساتھ گزارنا تھے، جبکہ یہاں میں ایک لمحے کے لیے بھی اس کی موجودگی میں اطمینان سے ہل نہیں پا رہی تھی۔ اسے دیکھنے کے بعد میرے دل میں عجیب سا خوف اور کراہت پیدا ہوئی۔ حالانکہ یہ عارضی نکاح تھا اور میں جانتی تھی کہ مجھے چند روز بعد اس بوڑھے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جانا ہے۔ میں عام سی عورت تھی۔ میں نے ہر عمر کی شکل و صورت والے مرد کے ساتھ گزارا کیا۔
مگر اس بوڑھے کے چہرے پر عجیب سے نشانات تھے جو اسے بہت ہی خوفناک بنا رہے تھے۔ میں جو 6 روز اس کے ساتھ گزارنے کا سوچ کر اس کے ساتھ آئی تھی، نہیں جانتی تھی کہ کتنی بڑی غلطی کر آئی ہوں اور اب میرا کیا انجام ہونے والا تھا۔ اگر مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا تو شاید میں اس گھر میں قدم رکھنے سے پہلے ہی بھاگ جاتی۔ بوڑھے نے مجھ سے چند باتیں کیں، کہنے لگا، میں بہت اصول پرست انسان ہوں، نہ میں اپنی مرضی کے خلاف کوئی کام برداشت کرتا ہوں اور نہ ہی میں اپنی بات کی نفی برداشت کر سکتا ہوں۔ بولا، اگر میری بات سے انکار کیا جائے تو میں سخت ترین سزا دیتا ہوں۔ میں بالکل رحم نہیں کھاتا، اسی لیے میں تمہیں پہلے ہی روز یہ باور کروا رہا ہوں کہ میں تمہیں جیسا کہوں تمہیں ویسا ہی رہنا ہوگا۔ میری بات سے انکار کرنے کی غلطی مت کرنا۔ بوڑھے کی بات پر میں بھی پریشان ہوئی۔ اس کی اصول پرستی کا تو مجھے یہیں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ چند روز کے لیے آئی مہمان عورت کو بھی اپنے اصول اور گھر کے طور طریقے بتا رہا تھا اور مجھے پہلے ہی دن یہ بات سمجھا رہا تھا کہ مجھے کیسے اس گھر میں رہنا ہوگا۔ اس کا اندازہ ایسا تھا جیسے وہ مجھے ناکام عطا کر کے نہیں لایا تھا، بلکہ لونڈی بن کر میں اس کے گھر آئی تھی۔ میں نے اس کے لب و لہجے کی شدت سے محسوس کیا تھا، حالانکہ میں پہلے بھی ایسے مردوں کے ساتھ وقت گزار چکی تھی۔ کچھ مرد عارضی نکاح کر کے میرے ساتھ بالکل ایسے باندھیوں کی طرح برتاؤ کرتے تھے۔ دھونس جمانا اور تذلیل کرنا ان کے مشاغل میں شامل ہوتا تھا، مگر اس بوڑھے کا مجھ پر حاکمیت جتانا مجھے ناگوار گزر رہا تھا۔ میرا دل چاہا میں اسے ٹوک دوں اور اسے بتاؤں کہ میں اس گھر میں صرف 6 روز کے لیے آئی ہوں۔ یہ صرف میری مجبوری نہیں تھی بلکہ اس بوڑھے کی بھی ضرورت تھی، ورنہ میں کبھی اس گھر میں موجود نہ ہوتی۔ مگر اس کا اتنا روب و دبدبا تھا کہ میں اس کے آگے کچھ بھی نہیں بول پائی اور سر جھکا کر سب کچھ سنتی رہی۔ میں تب اس کی باتوں کا مطلب نہیں سمجھ پائی تھی۔ میرا دماغ تو اپنے گھر پر اٹا ہوا تھا اور میں جلد اس بوڑھے کے گھر سے آزاد ہونے کا سوچ رہی تھی۔ مجھے طلاق کی کوئی فکر نہیں تھی۔ نکاح متاع میں جہاں متعین مدت کے بعد خود بخود طلاق ہو جاتی ہے، وہیں اگر مرد طے شدہ وقت سے پہلے اکتا جائے اور عورت کو چھوڑ دے تو تب بھی عورت فارغ ہو جاتی ہے۔ میں دل میں دعا کرنے لگی کہ اس مرد کا مجھ سے جلدی دل بھر جائے، حالانکہ میری یہ سوچ بالکل ناممکن تھی۔ میں بے حد خوبصورت اور جوان عورت تھی۔ ممکن ہی نہیں تھا کہ اس بوڑھے جیسا بدصورت مرد مجھے وقت سے پہلے آزاد کرتا۔ اسے دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مجھے اپنی دی ہوئی رقم میں سے پائی پائی کا حصہ لے گا، اور اس بوڑھے کے بارے میں میری صرف یہی سوچ سچ ثابت ہوئی۔ اپنے گھر کے طور طریقے سمجھا کر اس بوڑھے نے مجھ سے اپنے پیسے کے لحاظ سے خدمت حاصل کی۔ ایک دن میں میرے ہوش ٹکانے لگ چکے تھے۔ وہ مجھے انسان کی بجائے کٹ پتلی سمجھتا تھا۔ میرے انکار کو کسی خاطر میں نہیں لایا اور میری بیزاری پر الٹا سزا دینے کے لیے اس کا رویہ مجھ سے مزید بدتر ہو گیا۔ اسے محسوس ہو گیا کہ میں اس سے کراہت کا شکار ہوں اور یہ بات بوڑھے کے لیے توہین ثابت ہوئی۔ وہ پہلے روز مجھ پر کچھ مہربان ہوا، مگر اس کے بعد اس کے انداز میں سختی آتی چلی گئی۔ وہ مجھ سے بات ایسے کرتا جیسے میں اس کی زر خرید غلام ہوں۔ میری اکتاہٹ بڑھ رہی تھی اور بوڑھے کا رویہ دن بدن عجیب ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے متنفر رویے کے برعکس جب اس نے میرے لیے خوبصورت اور شوخ رنگوں کے لباس منگوائے تو میں ٹھٹک گئی۔ چند روز کے لیے آئی عورت کے لیے آخر وہ اتنا سب کچھ کیوں کر رہا تھا، جبکہ اس کا رویہ میں سے اتنا سخت ہوتا۔ مگر کہنے لگا، میں تمہیں اچھے اور خوبصورت لباس میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں بہت حسین تھی۔ میری خوبصورتی کی وجہ سے وہ بوڑھا مجھے مزید سجانے اور سنگھار کروانے میں دلچسپی لینے لگا۔ بوڑھے کی فرمائش پر میں تو گھبرا گئی۔ مجھے اس سے اتنی الجھن ہونے لگی کہ میں اس کی خاطر بہترین لباس پہننے کی بھی تصور سے ہی ڈرنے لگی تھی۔ مجھے اس بوڑھے سے اپنے حسن کی نہ تو تعریف چاہیے تھی اور نہ ہی مجھ سے اس کا سراہنا برداشت ہوتا تھا۔ میں بہت بری طرح پھنس چکی تھی، مگر اب میں جانتی تھی اگر میں نے اس بوڑھے کو انکار کیا تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا۔ اسی لیے بنا بحث کیے میں نے وہ لباس پہن لیا۔ وہ نہایت مہنگا گہرے رنگ کا لباس تھا۔
خوبصورت لباس زیب تن کرتے ہی میرا حسن اور دلکشی مزید نکھر کر سامنے آ گئی۔ اپنے شوہر کے وفات کے بعد میں نے بے وقوفی میں ہمیشہ ہلکے رنگوں کے لباس پہنے۔ میرا لباس سادہ اور بہت سستا ہوتا۔ میں ایک بد رنگ سی چادر اوڑے رکھتی ہر بار جب میں پیسوں کی خاطر نقاب متا کرتی۔ اس کے لیے ایک ہی مہرون رنگ کا لباس رکھا ہوا تھا۔ ہر بار وہی لباس پہن کر اب وہ لباس بھی اپنا رنگ کھو چکا تھا۔ بوڑھے کا دیا لباس پہن کر میں بہت خوبصورت لگنے لگی۔ وہ مجھے مروب نظروں سے دیکھنے لگا، پھر مسکراتے ہوئے عجیب سے لہجے میں بولا، میں نے تمہیں بغیر کسی وجہ کے نہیں چنا تھا۔ کہنے لگا، اس ایجنٹ نے جب تمہاری تصویر دکھائی تو تمہارا یہی حسن مجھے مجبور کر کیا کہ میں تمہیں اتنی مہنگی قیمت دے کر اپنے گھر لے آؤں۔ میں نے اس کی خوشی پر سر جھٹک دیا۔ میرے پاس اب 2 روز بچے تھے۔ اس بوڑھے نے 2 دن کے لیے مجھے خوبصورت ڈھیر سارے لباس دیے۔ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ وہ 2 روز بوڑھا مجھے خوش رنگ لباس میں سجا سنورا دیکھ کر خوش ہوتا رہا، اور اپنی اسی خوشی میں جب مجھے توجہ دیتا تو میں اسے گھن کھانے لگتی۔ میرا دل اس سے اب بری طرح بیزار ہو چکا تھا۔ مجھے 2 دن بھی ایک طویل عرصہ محسوس ہونے لگے۔ میں سر جھکا کر رکھتی اور کوشش کرتی تھی کہ بوڑھے کو زیادہ غصہ نہ دلاؤں اور یہ 2 دن سکون آرام سے گزر جائیں۔ میں نے جیسے تیسے اس بوڑھے کو برداشت کیا اور 2 روز بعد تیاری باندھ لی۔ اپنے پیسوں کے علاوہ میں نے اس بوڑھے کا کوئی دیا ہوا سامان اپنے ساتھ رکھنا گوارا نہیں کیا۔ اس کے دیے ہوئے تحفے میں کسی صورت بھی قبول نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے 2 دن زرق برق لباس بھی نہایت مجبوری میں پہنے تھے، کیونکہ میں اس عالی شان گھر میں رہائش کے لیے اپنی آخری دن مشکل نہیں بنانا چاہتی تھی۔ مگر میرے ہوش تو تب اڑے جب میں اس گھر سے نکلنے لگی تو مجھے دروازے پر ہی ملازم نے روک لیا۔ بوڑھا اس وقت گھر پر نہیں تھا۔ میں نے غصے سے چوکیدار کو دیکھا۔ وہ اپنے مالک کے نکاح متا سے واقف نہیں تھا۔ شاید اسے لگتا تھا میں باقاعدہ شادی کر کے اس گھر میں آئی ہوں۔ میں نے چوکیدار کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس نے کہا، مجھے اپنے مالک کی طرف سے ایسا کوئی حکم نہیں ملا، اسی لیے میں تمہیں اس گھر سے باہر نہیں جانے دوں گا، ورنہ میری نوکری بھی جا سکتی ہے۔ میں ضد کر کے رہ گئی۔ میں پہلے ہی 6 راتیں اس بوڑھے مرد کے ساتھ گزار چکی تھی۔ وہ میرا 6واں روز تھا اور نکاح میں طے شدہ وقت کے حساب سے میں اس روز صبح اپنے گھر واپس جا سکتی تھی، مگر چوکیدار مسلسل بحث کرتا ہوا ایک طرف سائڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے میرے لیے دروازہ نہیں کھولا۔ میں بے بسی سے واپس اندر جا کر بیٹھ گئی اور بوڑھے کا انتظار کرنے لگی۔ پورا دن گزرا۔ جب وہ بوڑھا گھر واپس لوٹا تو میں نے سنجیدگی سے درخواست کی کہ وہ اپنے چوکیدار کو بول دے کہ وہ مجھے گھر سے جانے دے۔ میں نے کہا، میرے گھر میں میری بیٹیاں اکیلی ہیں، میرا انتظار کر رہی ہیں، میرا گھر جانا بہت ضروری ہے۔ ویسے بھی میرا وقت پورا ہو چکا ہے، میں نے جتنی رقم لی تھی اتنا وقت گزار لیا۔ میری بات پر بوڑھا اطمینان سے مجھے دیکھتا رہا۔ اس نے مجھے جو بات کہی وہ تو میرے ہوش اڑا کر رکھ گئی۔ کہنے لگا، میں نے تم سے نکاح موتا نہیں کیا، تمہاری نظر میں یہ عارضی نکاح تھا اور مدت طے ہوئی تھی، مگر میں نے ایسا کچھ طے نہیں کیا، میں نے یہ نکاح ہمیشہ کے لیے کیا تھا۔ اب تم میری بیوی ہو، اس گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی، نہ ہی میں تمہیں کبھی اس گھر سے جانے کی اجازت دوں گا۔ میرے سر میں دھماکے ہونے لگے۔ میں ہکا بھکا اس چچک زدہ چہرے والے بوڑھے مرد کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس روز پہلے بار اس کا اطمینان سمجھ آیا تھا۔ وہ اسی لیے میرے لیے اتنی خریداری کرتا رہا اور اپنے گھر کے اصول مجھے یاد کرواتا رہا، کیونکہ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے گھر لایا تھا۔ میں اس دھوکے پر بلبلا کر رہ گئی۔ میں نے چیختے ہوئے بوڑھے سے کہا، میرا اس کی سوچ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں نے پیسوں پر نکاح متا کیا تھا، میری 3 معصوم بچیاں ہیں، مجھے ان کو پالنا ہے۔ میں نے کہا، میں تمہاری سوچ کی پابند نہیں، اگر تمہیں مجھ سے ہمیشہ کے لیے نکاح کرنا ہے تو اس کے لیے مجھے باقاعدہ رشتہ بھیج کر نکاح کے لیے آمادہ کرنا ہوگا۔ میری بات پر بوڑھا زور سے ہنس پڑا۔ کہنے لگا، اب مجھے دھمکانے کا کوئی فائدہ نہیں، نکاح کر کے تم آ چکی ہو، میرے ملازمین گواہ ہیں کہ میں تمہیں اپنی بیوی بنا کر اس گھر میں لایا ہوں۔
پہلے روز سے ہی میں نے ان سب کو کہہ دیا تھا کہ اب اس گھر کی مالکن تم ہو، اگر تم چاہو تو نکاح نامہ بھی اٹھا کر دیکھ سکتی ہو، اس پر کوئی مدت طے نہیں۔ وہ کہنے لگا، یہ تمہاری غلطی ہے، تم نے لاپرواہی سے آنکھیں بند کر کے اس ایجنٹ پر یقین کر لیا جس نے ہمارا نکاح کروایا تھا، کیونکہ میں نے اسے پہلے صاف الفاظ میں بتا دیا تھا مجھے بڑھاپے کا سہارا، ایک صحت مند جوان بیوی چاہیے۔ بوڑھے کے انکشاف پر میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ میں دو مردوں کے ہاتھوں بے وقوف بن چکی تھی۔ وہ بوڑھا میری کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا، وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ میں اکیلی چیختی چلاتی رہ گئی۔ مجھے اپنی بیٹیوں کی فکر ستا رہی تھی، نہ جانے وہ 6 روز انہوں نے کیسے گزارے تھے۔ محلے والے اچھے تھے، مگر میں اس معاملے میں کسی پر یقین نہیں کر سکتی تھی۔ میں روتے ہوئے اپنے بال نوچنے لگی۔ میں اپنی حرکت پر پچھتانے لگی۔ نکاح موتا کے نام پر ہر بار گھر سے غائب ہوتی تھی اور ہر وقت میں اسی خوف کا شکار رہتی کہ نہ جانے گھر واپس جانے پر میری بیٹیاں مجھے کس حال میں ملیں گی۔ ہر بار میری بے بسی اور دعاؤں پر اللہ نے میری بیٹیوں کو اپنی حفاظت میں رکھا، مگر میں سبق حاصل کرنے کی بجائے اگلی بار پھر سے جو مرد زیادہ پیسے کی آفر کرتا میں اس سے نکاح کر کے چل پڑتی۔ اس بار بھی میں نے توبہ کرنے کی بجائے ایک آخری بار ناجائز نکاح کرنے کی ٹھان لی، مگر شاید اس بار میری پکڑ ہو چکی تھی۔ بوڑھا کچھ سننے کو تیار نہیں تھا۔ میں اس کی منتیں کرتی رہی۔ وہ بہت مشکل سے بس اتنا ہی مانا، کہنے لگا، مجھے گھر میں زیادہ شور شرابہ پسند نہیں ہے، اگر تم چاہو تو اپنی بیٹیوں کو اس گھر میں لا سکتی ہو، مگر انہیں پہلے سے سمجھا دینا کہ وہ میری نظروں کے سامنے نہیں آئیں گی اور ایک کمرے میں خاموشی سے رہیں گی۔ میں تمہیں ماہانہ اتنا خرچ دیتا رہوں گا کہ تم اپنی بیٹیوں کو اچھی زندگی دے سکتی ہو، مگر اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں اپنی بیٹیوں کو اس بوڑھے کے گھر میں کبھی نہیں لانا چاہتی تھی۔ میں بے بسی سے چیختی رہی، اسے دھمکاتی رہی، مگر اس پر کوئی اثر ہوا ہی نہیں۔ وہ معاملہ ایسا تھا کہ میں پولیس کا سہارا بھی نہیں لے سکتی تھی۔ اگر میں کسی طرح بوڑھے کے گھر سے فرار ہو جاتی تو تب بھی میں مدد کے لیے کسی کو پکار نہیں سکتی تھی، کیونکہ ناکاح متاع ناجائز کام تھا۔ پاکستان میں تو اسے بالکل ہی حرام مانا جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو اسے نکاح ہی نہیں کہتے۔ یہ چند گنے چنے شہروں میں نہایت رازداری سے کیا جاتا تھا۔ لوگوں کو اس بارے میں کوئی خبر نہیں، میں اور کسی کے بارے میں نہیں جانتی تھی، مگر میں اس ایجنٹ کے ساتھ مل کر نکاح متاع کرتی تھی۔ اگر میں اس کا نام پولیس کے سامنے لے لیتی تو بوڑھے کی بجائے مجھ پر ہی کیس بن جاتا۔ وہ بوڑھا بھی یہ سب جانتا تھا، اسی لیے وہ مطمئن تھا کہ میں صرف پنجرے میں قید پنچھی کی طرح پھڑپھڑاتی رہ سکتی ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی۔ میں اپنی بیٹیوں کو اس جہنم میں کبھی بھی نہیں لانا چاہتی تھی۔ اس بوڑھے کو قبول کرنا میرے لیے بہت اذیت کا کام تھا۔ وہ مجھ پر زبردستی کرتا، اپنا حق جتاتا۔ میں ایک کمرے میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ 6 روز میں نے صرف اسی لیے اس کو برداشت کیا۔ مجھے لگتا تھا کہ چھٹکارا حاصل کرنے کے بعد میری ساری زندگی پلٹ جائے گی اور میں اسے کبھی بھی نہیں دیکھوں گی۔ وہ مجھے کسی کھلونے کی طرح استعمال کرتا رہا اور میں خاموشی سے غلام بنی رہی کہ یہ چند روز کی پریشانی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ بوڑھا مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے اس عالی شان گھر میں قید کر چکا تھا۔ چند روز میں غصے اور نفرت کا اظہار کرتی رہی، اپنے گھر جانے کی ضد کرتی رہی، مگر اس بوڑھے کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ وہ مجھے اپنے ان پسندیدہ ملبوسات میں سجا سنوار کر کسی گڑیا کی طرح اپنے سامنے بٹھائے رکھتا تھا۔ اگر میں کبھی غصے اور نفرت میں انکار کرتی تو وہ مجھے مارنے لگتا۔ اپنی کی ہوئی غلطی کی سزا جھیلنے کے علاوہ اب کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ بوڑھا مجھے کبھی آزاد نہیں کرے گا۔ مجھے ایک ملازمہ نے سب سچ بتا دیا۔ اس کی پہلی بیوی بھی میری طرح بہت خوبصورت عورت تھی۔ وہ نفسیاتی بوڑھا اسے بھی ایسے ہی سجا سنوار کر کسی کھلونے کی طرح استعمال کرتا اور چاہتا کہ وہ ہر حکم اور ہر بات پر سر جھکا کر رہے۔ ملازمہ نے بتایا، بوڑھے کی پہلی بیوی کسی روبوٹ کی طرح اس کے ساتھ رہی۔ اس کے 2 بیٹے ہوئے اور پھر وہ عورت اس قید میں ذہنی اذیت کا شکار ہو کر مر گئی۔
बूढ़े ने अपने बच्चों को बहुत अच्छी तालीम दी, पढ़ाया लिखाया, मगर वो जवान हुए तो अपने बाप को छोड़कर मुल्क से बाहर चले गए और वापस कभी पलट कर राब्ता नहीं किया। वो बूढ़ा अकेला था, सहारे का मतलाशी था। मेरी लालच मुझे इस बूढ़े तक ले आई। इसने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। मुझे 6 लाख का लालच देते हुए मुझे हमेशा के लिए अपने घर कैद कर लिया। मैं अकेले में पागलों की तरह फूट फूट कर रोती रहती, ज़हनी अजियत का शिकार होने लगी। इस बूढ़े के घर मुझे 10-15 रोज़ गुजरे तो मेरी ज़िद दम तोड़ गई। थक कर मैंने इसकी शर्त मान ली और अपनी बेटियों को वहीं बुला लिया। इसकी ज़िद में बेटियों को घर में अकेले नहीं छोड़ सकती थी। इसकी इतनी मेहरबानी काफ़ी थी कि इसने मुझे बेटियों को घर में रखने की इजाज़त दे दी। बूढ़े ने मेरी हार मान लेने पर मुझसे पता लेकर मेरी बेटियों को हमारे घर से ले आया। मेरी तीनों बच्चियां बूढ़े के घर पहुंची तो पूरी तरह से सहमी हुई थीं और खौफजदा नज़रों से यहाँ वहाँ देख रही थीं। ऐसा लगता था जैसे इन्हें ज़बरदस्ती गाड़ी में डालकर लाया गया हो। मुझे देखते ही वो मेरे सीने से लगकर रोने लगीं। मेरा दिल तड़प गया था। मैंने अपनी बेटियों को अच्छी ज़िंदगी देने के बहुत ख्वाब देखे थे। वो आज़ादी से घर में रहती थीं और चिड़ियों की तरह चहचहाती थीं, मगर अब जहाँ इन्हें लाया जा चुका था वहाँ इन्हें सिर्फ मेरी वजह से अपनी आवाज़ें दबा कर रहना थीं। मैं अपनी गलती पर नादम थी। बेटियों को एक तरफ ले जाकर मैंने सब कुछ सच सच बता दिया और नदामत से सर झुकाकर इनसे माफ़ी मांगी। मैंने कहा, मैंने तो ये सोचकर निकाह किया था कि इसके बाद मैं कभी भी ये गलती नहीं दोहराऊंगी, मगर शायद मैं नाकाम हो गई। मेरी बड़ी बेटी रोने लगी, बोली, फ़िक्र मत करें, आप जैसा कहेंगी हम वैसे ही रहेंगे। मगर इस घर में अब अकेले रहना हमारे लिए दुश्वार था। पहले भी हर बार जब आप जाती थीं, मोहल्ले के मर्द हमें हमदर्दी के बहाने हर वक्त तंग करते थे। इस बार आपका क़याम लंबा हुआ तो हम साई वाले अंकल बहाने बहाने से रात को हमारे घर चले आते। हमसे कहते, तुम्हारी माँ की गैर मौजूदगी में तुम्हारी हिफाजत करूँगा, इसीलिए फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा। कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना। मेरी बेटियां सहमी हुई थीं, जबकि ये सुनकर मेरी सांस रुकने वाली हो गई। अगर मैं मज़ीद देर कर देती तो शायद मेरी मासूम बेटियों की ज़िंदगियां तबाह हो जातीं। इन्हें इस मोड़ तक पहुंचाने वाली भी मैं ही थी। इनके कच्चे जहनों में इन मर्दों के ऐसे रवैये महफूज हो गए। मैं रोने लगी। मेरी बेटियां खौफजदा थीं, मगर मुझे कभी कुछ बताया नहीं। इनमें इतना इत्मीनान भी नहीं था कि वो मुझे अपना खौफ बता सकती। मैंने अपनी बेटियों को अच्छी ज़िंदगी देने का ख्वाब देखा था, मगर बुरी तरह नाकाम हुई। मेरी सारी मेहनत और कुर्बानी ज़ाया हो गई। मुझे इस रोज़ समझ आ गई, अल्लाह ताला ने अकेली औरत को इज़्ज़त से दूसरा निकाह कर देने का रास्ता क्यों दिया था। अगर मैं इद्दत के बाद घर बसा लेती तो मुझ पर और मेरी बेटियों पर यह वक्त कभी ना आता। इस बूढ़े ने हम माँ बेटियों को पनाह दी, मगर चंद दिनों में इसने मेरे साथ बेदाम गुलामों जैसा रवैया रख कर मुझे मेरी बेटियों की नज़रों में गिरा दिया। जब मेरी बेटियों ने मेरे इस घर में ऐसी अहमियत देखी तो बिल्कुल गुमसुम एक कमरे में कैद होकर रह गईं। हमें इस बूढ़े के घर में रहते हुए 5 माह हो चुके थे। मेरे पास आज़ादी की कोई राह नहीं बची। अब मैं बूढ़े की मौत का इंतज़ार करती हूँ। अब यही आखिरी रास्ता है हम माँ बेटियों की आज़ादी का। तो नाज़रीन, आज की कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।